بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 68 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم قرآن ایک دستور حیات ہے، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی 7ویں فصل شروع کر رہے ہیں، جس میں تفسیر کا اور پھر اس کے بعد مفسرین کا بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے آج کے سبق میں ہم قرآن کریم کے دستور حیات ہونے کے حوالے سے تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ مسلمانوں کے لیے یہ ایک دستور حیات بن جائے اور ایسی شاہراہ بن جائے جس پر وہ چلتے ہوئے اپنی زندگی کو جو ہے وہ اس کی روشنی سے فیضیاب کر سکیں، اس کی راہ سے ہدایت پا سکیں، اور اس کی جو عمدہ تعلیمات ہیں اور جو اس کے حکیمانہ طریقے ہیں ان سے مسلمان استفادہ کریں، اور جو جس کے نتیجے میں انہیں جو ہے وہ سعادت اور عزت کا وہ اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا، کمال اور بزرگی کی بلندیوں پر ان کو پہنچا دیا جائے گا۔ تو پھر اس انسانی قافلے کی جو قیادت و سیادت ہے وہ بھی ان کے سپرد کر دیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ اپنے اوپر ان طریقوں کو، اس کی ہدایات کو لاگو کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا دیں مسلمان کہ وہ دنیا کی قیادت کر سکیں، دوسری اقوام عالم کی قیادت کر سکیں، اور ان کو جو ہے وہ راہ عزت و شرافت کی راہ پر چلاتے ہوئے اور امن اور آشتی اور استحکام کی راہ پر چلاتے ہوئے جو ہے انہیں منزل مقصود تک پہنچا دیں۔ لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان آج جس مسلمان خاص طور پہ جس بدبختی اور جاہلیت میں ڈوب چکے ہیں، یہ ان کی مادہ پرستی، آزادی اور مادہ پرستی کے جو خیالات ہیں، اور مادر پدر آزاد معاشرہ جو ہے دیگر اقوام میں مسلمانوں کے علاوہ بھی، اس کو انسانیت کو اس مشکل سے نکالنے والا اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے۔ تو اسلام کے اوپر عمل جب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب قرآنی تعلیمات اور اس کے حکیمانہ طریقوں سے جو ہے وہ رہنمائی لی جائے۔ اس لیے اس کی تعلیمات ہیں، اس کی جو ہدایات ہیں، ان پر عمل کرتے ہی جو ہے وہ یہ ہمارے لیے نجات دہندہ بن سکتا ہے۔ تو ان تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کے معنی میں غور و فکر کرنے کے لیے قرآن میں موجود جو ارشادات ہیں، جو احکامات ہیں، جو ہدایات ہیں، ان سے واقف ہونے سے ہی یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ فہم و تدبر جو ہے یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آیات کے جو مدلولات ہیں یا آیات کے جو معانی ہیں ان کی تشریح کی جائے، ان کی وضاحت ہو جائے۔ اسی چیز کا نام علم تفسیر ہے۔ خاص طور پر یہ جو آخری زمانہ ہے، اس زمانے میں، آج کل کے زمانے میں، اس میں عربی زبان کا ملکہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور عربی کی جو خصوصیات ہیں وہ امت سے ختم ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ جو ابناء عرب ہیں، اہل عرب ہیں، ان سے بھی وہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا تفسیر یہی ہے کہ اس مقدس کتاب کے اندر جو پوشیدہ خزانے ہیں، جو پنہا خزانے ہیں، ان تک رسائی جو ہے وہ حاصل کی جائے، اور وہ علم تفسیر سے ہی ہوگی۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج کل کا مسلمان جو ہے وہ صرف قرآن کے الفاظ پر ہی اکتفا کر بیٹھا ہے، اور اس قرآن کے ساتھ ظلم یہ ہو رہا ہے کہ اس کو صرف اور صرف جو ہے وہ میت کے اوپر پڑھا جاتا ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے اوپر قرآن لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے معنی میں غور و فکر اور اس کے اندر تدبر کا جو ملکہ ہے، جو قرآن کا حکم ہے، اس سے جو ہے وہ مسلمانوں نے روح گردانی کر لی ہے اور منہ پھیر لیا ہے۔ صرف جو ہے اس کے سماع سے ہی لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس کے الفاظ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ اس کتاب کا جو مقصد ہے وہ اس کے اندر غور و فکر ہے، اس کے اندر تدبر ہے، نہ کہ صرف الفاظ سے لطف اندوز ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ھذا کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں،
اور تاکہ اہل فہم جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں، ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ لیکن آج مسلمان جو ہے اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہے جو جنگل میں پیاس سے مر جاتا ہے، حالانکہ پانی اس کی پیٹھ پر رکھا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تھامے رکھو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ۔ لیکن مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور اس سے روگردانی کر لی ہے، اور جو ہے وہ اس کے الفاظ پر ہی اکتفا کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے اندر جو قرآن کریم کا ہم سے مطالبہ ہے اس طرح جو ہے غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی، اور اس کی تعلیمات پر جو ہے وہ صحیح معنوں میں چلنے والا بنا دیں۔ الفصل السابع التفسیر والمفسرون۔ انزل اللہ کتابہ العظیم لیکون دستورا للمسلمین ومنہاجا یسیرون علیہ فی حیاتہم فیستضیئون بضیائہ ویہتدون بہدیہ ویقتبسون من تعالیمہ الرشیدۃ ونظمہ الحکیمۃ ما یجعلہم فی اوج السعادۃ والعزۃ ویرفع بہم الی ذری المجد والکمال ویؤہلہم الی قیادۃ رکب الانسانیۃ ویجعلہم السادۃ والقادۃ فی ہذہ الحیاۃ یسیرون بالامم الى حیات العزت والکرامت ویوصلونہم الى شاطئ الامن والاستقرار والسلام ولا ریب ان البشریۃ تتخبط اليوم فی ظلمات الشقاوۃ والجاہلیۃ وتغرق فی بحار التحلل وعبادۃ المال وليس لها من منقذ الا الاسلام عن طریق الاسترشاد بتعالیم القرآن ونظمہ الحکیمہ التي روعيت فيها جميع عناصر السعادة للنوع البشري على ما أحاط به علم الخالق الحكيم ومن البدهي أن العمل بهذه التعاليم لا يكون إلا بعد فهم القرآن وتدبره والوقوف على ما حوى من نصح وإرشاد وهذا لا يتحقق إلا عن طريق الكشف والبيان لما تدل عليه آيات القرآن وهو ما نسبه به علم التفسير وهو ما نسبه بعلم التفسير خصوصا في هذه العصور الأخيرة التي فسدت فيها ملكة البيان العربي وزاعت فيها خصائص العروبة حتى من سلائل العرب أنفسهم فالتفسير هو المناخ لهذه الكنوز والذخائر التي احتواها هذا الكتاب المجيد وبدونه لا يمكن الوصول إلى هذه الكنوز والذخائر واللآلي والجواهر مهما بالغ الناس في ترديد ألفاظ القرآن وقرأوا آياته في كل صباح ومساء وإنه لمن المؤسف أن يكتفي المسلمون من القرآن بألفاظ يرددونها وأغنام يلحنونها في المآتم والمقابر وعند الاحتفالات الرسمية ثم لا يكون للقرآن نصيب منهم إلا الطرب بالسماء والتبرك بالتلاوة وهذا ما عناه أعلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يتخذ القرآن مزاميرا وقد نسي المسلمون وتناسوا أن بركة القرآن العظمى إنما هي في تدبره وتفهمه وفي الاهتداء بهديه والاستفادة من تعاليمه وتوجيهاته ثم الوقوف عند أوامره ومرازيه والبعد عن مساخته ونواهيه والله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ويقول سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ويقول جل ذكره ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فما أشبه المسلمين اليوم بالرجل العطشان يموت من الظمأ والماء بين يديه أو بالحيوان يهلك من الجوع والعطش والزاد والماء على ظهره وما أجمل قول القائل كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لقد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما بعدي أبدا كتاب الله وسنتي كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول
7ویں فصل ہے، اس میں مصنف رحمہ اللہ تفسیر اور مفسرین کا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو، مقدس کتاب کو نازل فرمایا تاکہ وہ مسلمانوں کے لیے دستور حیات اور ایسی راہ بن جائے، ایسی شاہراہ ہو جس پر وہ اپنی زندگی میں روان دواں رہیں اور اس کی روشنی سے فیضیاب ہوں، اس کی راہ سے ہدایت پائیں اور اس کی عمدہ تعلیمات اور حکیمانہ طریقوں سے استفادہ کریں جو انہیں سعادت و عزت کے اعلیٰ مقام پر فائز اور کمال و بزرگی کی بلندیوں تک پہنچا دیں۔ وَيُؤَهِلُهُمْ إِلَىٰ قِيَادَةِ الرَّكْبِ الْإِنسَانِيَّةِ، اور پھر انسانی قافلے کی قیادت و سیادت ان کے سپرد کر دیں تاکہ وہ اقوام دنیا کو عزت و شرافت کی راہ حیات پر لے کر چلنے والے، وَيُوصِلُونَهُمْ إِلَىٰ شَاطِئِ الْأَمْنِ وَالِاسْتِقْرَارِ وَالسَّلَامِ، اور انسانیت کو امن و آشتی اور استحکام کے کنارے تک پہنچا دینے والے ہوں۔ وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْبَشَرِيَّةَ، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانیت آج بدبختی اور جاہلیت کی گٹا ٹوپ اندھیریوں میں ہاتھ پاؤں مار رہی ہے اور آزادی اور مادہ پرستی کے سمندروں میں غرق ہے۔ وَلَيْسَ لَهَا مِن مُنْقَذٍ، اور اس کو اس مشکل سے نکالنے والا اسلام کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا، جو کہ قرآن کی عن طریق الاسترشاد بتعالیم القرآن، جو کہ قرآن کے ان تعلیمات اور حکیمانہ طریقوں کی رہنمائی کے ذریعے سے اس کا نجات دہندہ بن سکتا ہے کہ جن میں انسانیت کی سعادت کے لیے خالق کائنات اور حکمت والے رب کے علم کے مطابق تمام عناصر کی رعایت کی گئی ہے۔ ومن البدیہی ان العمل بهذه التعالیم لا يكون الا بعد فهم القرآن وتدبره، اور ظاہر ہے ان تعلیمات پر عمل قرآن کو سمجھنے اور اس کے معانی میں غور و فکر کرنے اور قرآن میں موجود ارشادات اور نصائح پر واقف ہونے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ وَهَذَا لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا عَنْ طَرِيقِ الْكَشْفِ وَالْبَيَانِ، اور یہ فہم و تدبر اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آیات قرآنیہ کے مدلولات اور معانی کی توضیح اور تشریح نہ کی جائے۔ وَهُوَ مَا نَسَبَهُ بِعِلْمِ التَّفْسِيرِ، اور یہی وہ چیز ہے جسے ہم علم تفسیر کہتے ہیں یا اس کو علم تفسیر کہا جاتا ہے، خصوصاً فی هذه العصور الاخیرۃ التي، خصوصاً خاص طور پر اس آخری زمانے میں، التي فسدت فيها ملکۃ البیان العربی، کہ جس میں عربی زبان کا ملکہ فاسد ہو گیا ہے، اور عربیت کی وضاحت فيها خصائص العروبۃ، اور عربیت کی جو خصوصیات ہیں وہ ضیاع کا شکار ہو گئی ہیں، ضائع ہونے لگی ہیں، خود ابر عرب سے بھی وہ ختم ہو گئی ہیں، حتی من سلائل العرب انفسهم، خود ابناء عرب سے بھی وہ ناپید ہو رہی ہیں۔ فالتفسیر هو المناخ لهذه الكنوز والذخائر التي احتواها هذا الكتاب المجید، جو اس مقدس کتاب کے اندر پوشیدہ خزانوں اور دفینوں تک رسائی کا پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ لوگ جس قدر بھی قرآن کریم کے الفاظ دہرانے کا اہتمام کریں اور روزانہ صبح و شام اس کی آیتیں تلاوت کرتے رہیں، لیکن تفسیر کے بغیر جو ہے وہ ان خزانوں اور ہیرے موتیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ لا يمکن الوصول، وہ نہیں پہنچ سکتے ان خزانوں تک۔ وَإِنَّهُ، اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے صرف قرآن کے الفاظ پر اکتفا کر لیا ہے، یا وہ اکتفا کر بیٹھے ہیں کہ انہیں دہراتے رہتے ہیں، اور ان لہجوں پر جو ہے وہ قناعت کر لی انہوں نے، جس کے ذریعے وہ جو ہے وہ جنہیں وہ سوگ کی محفلوں میں اور مقبروں میں اور رسمی تقریبات کے میں ترنم کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، یلحنونہا، ترنم کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں۔ ثم لا یکون للقرآن نصیب منہم، انہیں جو ہے وہ قرآن کا ان کے ہاں سماع سے لطف اندوزی یا تلاوت سے تبرک حاصل کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا مرتبہ نہیں رہا۔ وَهَذَا مَا عَنَاهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہی مراد ہے کہ یتخذون القرآن مزامیر، لوگ قرآن کو مزامیر بنا لیں گے۔ وقد نسی المسلمون او تناسوا ان برکت القرآن العظمی، مسلمان یہ بات فراموش کر بیٹھے ہیں کہ قرآن کی سب سے بڑی برکت تو اس میں انما ہی فی تدبرہ و تفاہمہ، اس میں غور و فکر اور سمجھنے، اور فی الاہتداء بہدیہ، اور اس کی راہ سے ہدایت پانے اور اس کی تعلیمات سے استفادہ کرنے، اور پھر اس کے احکامات و مرضیات سے آگے نہ بڑھنے، اور
اس کی ناراضگی کے مقامات اور منہیات سے دور رہنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر اس لیے نازل فرمایا تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل فہم نصیحت حاصل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ آج مسلمان جس قدر آج مسلمان جو ہے وہ فَمَا أَشْبَهَ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ بِالرَّجُلِ الْعَطْشَانِ، آج مسلمان کس قدر اس کے مشابہ ہیں اس شخص کے جو کہ پانی کے سامنے ہونے کے باوجود مر جاتا ہے، یا ان کی مثال اس حیوان جیسی ہے جو چارہ اور پانی پیٹھ پر ہونے کے باوجود بھوک اور پیاس سے ہلاک ہو جائے۔ شاعر نے کیا خوب بات کہی ہے، کالعیس فی البیداء یقتلها الظما، اس کی مثال ان اونٹوں کی طرح ہے جو جنگل میں پیاس سے مر جائیں اور پانی جو ہے وہ ان کی پیٹھوں پر رکھا ہوا ہو۔ وَلَقَدْ صَدَقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو واقعی سچ فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کتاب اللہ اور میری سنت ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آج کے سبق میں قرآن ایک دستور حیات ہے اور اسی طرح علم تفسیر کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔